آج ہم پیر حسن کبیر الدین کی زندگی اور شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ تاریخی پس منظر جس میں وہ اور ان کے والد پیر صدر الدین گجرات میں اپنا کام کر رہے تھے۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر ایک دستاویز سے لیا گیا ہے۔ اس میں پیر حسن کبیر الدین کی سوانح عمری ہے اور اس زمانے کے گجرات کے سیاسی حالات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، تو آج ہمارا مقصد ہے کہ پیر حسن کبیر الدین کی اہمیت سمجھیں، ان کی تعلیمات اور وہ کیا مشکل حالات تھے جن کا انہوں نے سامنا کیا اپنا مشن جاری رکھتے ہوئے۔ تو آئیے اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ پیر حسن کبیر الدین، ان کے کئی نام سننے میں آتے ہیں، سید حسن شاہ، پیر حسن شاہ۔ جی، اور اچ شریف میں تو لوگ انہیں محبت سے حسن دریا بھی پکارتے تھے۔ اچھا، حسن دریا، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کا نسب براہ راست امام جعفر الصادق سے ملتا ہے۔ یہ انہیں ایک خاص روحانی مرتبہ دیتا ہے، اور ان کی پیدائش 742 ہجری یعنی 1341 عیسوی اچ شریف میں ہوئی، اور یہ میرا مطلب ہے پہلے ہندوستانی نجات پیر مانے جاتے ہیں۔ واہ، یعنی ان کی جڑیں یہی تھیں۔ جی، اور ان کی شخصیت وہ بچپن سے ہی غیر معمولی تھی۔ ان میں گہری روحانی بصیرت تو تھی، ساتھ میں عملی حکمت بھی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہمدرد تھے، پرہیزگار تھے، اور طبیعت بہت سادہ تھی۔ لباس اور کھانے پینے میں بہت سادگی تھی۔ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ روحانی معاملات پر غور و فکر میں گزارتے تھے۔ کہتے ہیں تنہائی پسند تھے اور اپنے ساتھ بس ایک ناریل کے خول کا پیالہ رکھتے تھے۔ یعنی انتہائی سادہ طرز زندگی۔ بالکل، اور شاید یہی سادگی ان کے پیروکاروں سے گہرے تعلق کی وجہ بھی بنی ہو۔ ایک واقعہ بھی ملتا ہے ان کی زندگی سے، جب ان کے والد پیر صدر الدین دوسری بار ایران گئے تو پیر حسن کبیر الدین بہت جانا چاہتے تھے ساتھ۔ جی، لیکن سفر کی مشکلات تھیں تو وہ جا نہیں سکے۔ اس پر وہ کافی غمگین بھی ہوئے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے امام وقت امام اسلام شاہ کے لیے ایک تحفہ تیار کیا، ایک پگڑی، اور ساتھ میں ایک عرضداشت بھی لکھی۔ جی ہاں، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور بالآخر وہ کاہخ یعنی ایران پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور امام نے کیا رد عمل دیا؟ امام اسلام شاہ ان کی اس عقیدت اور کاوش سے بہت خوش ہوئے، اور انہیں نہ صرف اپنے والد کا جانشین مقرر کیا بلکہ حجت یعنی پیر کا جو اعلیٰ روحانی منصب ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ زبردست! تو پھر وہ ہندوستان واپس آئے اور والد کے کام کو آگے بڑھایا؟ بالکل، والد کے ادھورے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ ہندوستان کے جو دوسرے صوفیہ تھے ان سے بھی ان کے گہرے تعلقات رہے۔ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیر حسن کبیر الدین کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے لا تعداد کافروں کو مسلمان کیا۔ لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس آتے تھے، تو اس سے ان کے اثر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ اثر و رسوخ اس وقت اور بھی زیادہ قابل ذکر ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات کے حالات اس وقت کتنے غیر مستحکم تھے۔ یقیناً وہ دور گجرات کی تاریخ میں بہت ہی ہنگامہ خیز تھا۔ دیکھیں، پیر صدکر نور کے بعد کا جو دور تھا، سولنکی خاندان کا زوال ہوا، پھر واگھیلا خاندان آیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ مسلم حملوں کے خلاف مزاحمت کی، لیکن آخرکار علاء الدین خلجی کی فوج نے 1298 میں گجرات فتح کر لیا۔ تو مسلم حکومت قائم ہو گئی؟ جی، پہلے ایلب خان گورنر بنے، پھر ظفر خان جو بعد میں مظفر شاہ کہلائے، وہ 1391 میں گورنر بنے، اور پھر انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، گجرات سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یعنی مسلسل ایک سیاسی کھینچا تانی چل رہی تھی، طاقت کی جنگ۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ جو مظفر شاہ اور ان کے جانشین تھے جیسے احمد اول، ان کی پالیسیاں شیعہ مخالف تھیں۔ احمد اول نے تو خاص طور پر اسماعیلیوں پر سختیاں کی۔ اس کے بعد بھی جانشینی کے جھگڑے رہے، عدم استحکام رہا، غزنہ خاں آئے، پھر علاء الدین محمد شاہ۔ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں حکمرانوں کی وفاداریاں، پالیسیاں بہت تیزی سے بدل رہی تھیں۔ تو ایسے خطرناک سیاسی اور آپ کہہ رہے ہیں مذہبی ماحول میں پیر صدر الدین اور پیر حسن کبیر الدین نے اپنا تبلیغی کام کیسے جاری رکھا ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ جی، مشکل تو یقیناً تھا۔ ذرائع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں تقیہ پر سختی سے عمل کیا۔ تقیہ یعنی اپنی شناخت اور عقائد کو چھپانا؟ ہاں، حکمت عملی کے تحت، تاکہ خود کو اور اپنے پیروکاروں کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنا روحانی مشن بھی جاری رکھ سکیں۔
یہ صرف چھپنا نہیں تھا، میرا مطلب ہے یہ بقاؤ اور مشن کو آگے بڑھانے کی ایک دانشمندانہ حکمت عملی تھی۔ لیکن اس سے کیا یعنی تقیہ پر عمل کرنے سے ان کے پیغام کو سمجھنے یا سمجھانے میں کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہوئی ہوگی؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ظاہر ہے چیلنجز تو رہے ہوں گے، لیکن اس پرآشوب دور میں شاید یہی بہتر راستہ تھا کہ دعوت کا کام جاری رکھا جا سکے۔ پیر حسن کبیر الدین نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہ گوشہ نشینی میں گزارے اور 853 ہجری یعنی 1449 عیسوی میں اچ شریف میں ان کی وفات ہوئی۔ اور تدفین؟ انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں سپرد خاک کیا گیا، جو بعد میں ایک متبرک مزار بن گیا۔ پیر حسن کبیر الدین 18 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یہ کافی دلچسپ ہے۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام اسلام شاہ کے زمانے میں وہ جو دعوت تھی، اسماعیلی تعلیمات، وہ کافی پھیلیں، سندھ، پنجاب، گجرات۔ جی ہاں، بالکل، اس کا پھیلاؤ کافی وسیع تھا۔ خود سید امام شاہ نے بھی اپنے کلام جنت پوری میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور چیز جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ اسماعیلی کھوجا تاجر جو تھے وہ ایران جایا کرتے تھے امام سے ملنے کے لیے، جو زیادہ تر قاہق میں رہتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ سفر ہوتے تھے؟ جی، باقاعدہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے کوئی سفر نامے، کوئی ڈائری، کچھ نہیں ملتا۔ ایونو نے بھی اس پر افسوس کیا تھا کہ 15ویں صدی کے آخر کے کسی کھوجا مسافر کا ایک سادہ سا بھی سفر نامہ مل جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ ہاں، وہ تو تاریخ کے لیے ایک خزانہ ہوتا۔ لیکن میرا خیال ہے ایک کوئی حوالہ ملتا ہے نا اس بارے میں؟ جی، ایک حوالہ ہے، رحیم بھیمانی کا ایک مسودہ ہے، جو اصل میں شیخ جان محمد تھاروانی کی تحریر پر مبنی ہے۔ اس میں نارداس نامی ایک شخص کا ذکر ہے جو کچھ سے چند اور اسماعیلیوں کے ساتھ ایران گئے تھے، ہرمز کی بندرگاہ کے راستے واپس آئے۔ یہ امام اسلام شاہ کے دور کی ہی بات ہے۔ اچھا، تو یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے اس زمانے کے سفروں کو دیکھنے کی۔ بالکل، یہ اس خلا کو کسی حد تک پر کرتا ہے۔ اسی دور کی ایک اور اہم شخصیت کا ذکر آپ نے کیا تھا، شاعر قاسم انوار۔ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اسماعیلی عقیدہ اختیار کیا۔ لیکن کیا کوئی مسئلہ تھا؟ انہیں تقیہ کرنا پڑا، یعنی اپنی شناخت، اپنا عقیدہ وہ چھپا کر رکھنا پڑا۔ تقیہ؟ اچھا، یعنی حالات ایسے تھے کہ وہ کھل کر نہیں بتا سکتے تھے۔ جی بالکل، اس دور کا سیاسی اور سماجی ماحول ایسا تھا۔ پھر ان کی زندگی میں ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ 830 ہجری یعنی 1426 عیسوی میں ہرات کی مسجد میں تیموری حکمران شاہ رخ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اور الزام یہ لگا قاسم انوار پر کہ انہوں نے حملہ آور کو پناہ دی تھی۔ اچھا، تو یہ الزام ثابت ہوا یا؟ نہیں، لیکن اس الزام کی وجہ سے انہیں ہرات چھوڑنا پڑا۔ وہ سمرقند چلے گئے، بعد میں خراسان واپس آئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی 835 ہجری میں۔ تو ان کی شاعری وغیرہ بھی ملتی ہے؟ ان کا دیوان ہے اور کچھ نثری تصانیف بھی ہیں، جیسے انیس العارفین، انیس العاشقین۔ یہ زیادہ تر تصوف پر ہے۔ جامع نے بھی بہارستان میں ان کی تعریف کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک شخص صوفی حلقوں میں بھی مشہور ہے اور خفیہ طور پر اسماعیلی بھی۔ جی، یہ اس دور کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو قاسم انوار کی بات ہوئی۔ واپس برِ صغیر آئیں۔ پیر حسن کبیر الدین نے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اپنے والد کے کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے دعوت کو مزید منظم کیا، خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں۔ اچ شریف، جہاں آج بھی ان کا مزار ہے، وہ ایک اہم مرکز بنا۔ انہوں نے مقامی زبان، مقامی روایات کا استعمال کیا۔ اور امام اسلام شاہ کی طرف سے ہندوستان میں جو پیروکار تھے، ان کے لیے کیا ہدایات آتی تھیں؟ کیا ان کا بھی ذکر گنانوں میں ہے؟ ہاں، ان کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے عبادت گاہ یعنی جماعت خانے میں پاکیزگی سے آنا، سچے عقیدے پر قائم رہنا، عشر دینا اور تقوی اختیار کرنا، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، سچائی، ایمانداری، ان چیزوں پر بہت زور تھا۔ تو یہ تعلیمات اس دور کی کمیونٹی کی روحانی اور سماجی زندگی کی بنیاد تھیں؟ بالکل۔ امام اسلام شاہ خود تو زیادہ تر قاہق میں ہی رہے، کبھی کبھار شہر بابک بھی جاتے تھے۔ ان کا دور نسبتاً پرامن رہا۔ انہوں نے تنظیم سازی پر توجہ دی۔ پھر 827 ہجری یعنی 1423 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی اور ان کے بڑے بیٹے محمد وہ اگلے امام بنے۔ تو اگر ہم اس سارے دور کو دیکھیں، پیر حسن کبیر الدین، قاسم انوار، امام اسلام شاہ،
ایک طرف سیاسی اتھل پتھل ہے، معلومات کی کمی ہے، تکیہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، دوسری طرف دعوت پھیل رہی ہے، کمیونٹی منظم ہو رہی ہے، روحانی تعلیمات پر زور ہے۔ جی بالکل، یہ ایک طرح سے مشکلات کے باوجود استقامت کی کہانی ہے۔ پیر حسن کبیر الدین کی زندگی، قاسم انوار کا تقیہ، نارداز کا سفر، یہ سب اسی کی کڑیاں ہیں۔ اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی پختگی اور کچھ مخلص لوگوں کی کوششیں کیسے ایک روایت کو زندہ رکھتی ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وچ شریف میں آج بھی ان کا مزار اسی تسلسل کی ایک علامت ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تقیہ کا ذکر بار بار آیا، پیر حسن کبیر الدین کے دور میں بھی شاید اس کی ضرورت پڑی ہوگی، اور قاسم انوار نے تو کیا ہی۔ یہ اس زمانے میں مذہبی اقلیتوں پر جو سماجی اور سیاسی دباؤ تھے، ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور یہ کہ بقا کے لیے، اپنی شناخت کو بچانے کے لیے کیا کیا حکمت عملیہ اختیار کی جاتی تھی، اس پر غور کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔